لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العلی العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعوت دی اور کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی تکلیف دینا شروع کی۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر تو تکلیف برداشت کر رہے تھے، جب وہ تکلیف بڑھتے بڑھتے صحابہ کرام تک پہنچی تو حضور کے برداشت سے باہر ہو گئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بات کو انتخاب کیا کہ اپنے ان صحابہ کرام کو یعنی حبشہ کی سرزمین میں بھیجا جائے۔ وہ ایک اچھا ملک ہے کہ ممکن ہے کہ ان کو وہاں پر بھیجا جائے گا تو وہاں پر ان کے لیے راستے نکل آئیں گے، اور اتفاق سے حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ ایک اچھا بادشاہ نکلا۔ تو مکہ اور مدینہ اور مکہ اور حبشہ ان دونوں کے بیچ میں جو ہے ایک سمندر پڑتا ہے جس کو بحر احمر کہتے ہیں۔ بحر احمر پار کر کے اس کے بعد بندہ وہاں پر پہنچتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے اس یعنی سفر کے اندر اس بحر کو پار کیا تھا، بحر احمر کو پار کر کے وہاں پر پہنچے تھے، اور پھر وہ جو ہے وہ حبشے میں جا چکے تھے اس زمانے میں۔ جیسے ہماری نقشہ ہے اس میں مکہ مکرمہ ہے، یہاں پر دیکھو یا حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ، اب یعنی حبشہ اس طرح پڑتا تھا، بیچ میں یہ بحر احمر سمندر ہے، تو یعنی یہ صحابہ کرام کو یہ پوری طے کر کے یہاں پر پہنچنا تھا سمندر پار کر کے۔ اس طرح صحابہ کرام نے جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا کہنا مان کر حبشے کی طرف اپنا پہلا سفر شروع کیا۔ سو اس میں پہلے سفر میں 10 آدمی تھے جو ہجرت کر گئے، جس میں نبی علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ علیہ السلام کی بیٹی بی بی رقیہ بھی شامل تھیں اس پہلے سفر کے اندر۔ اس میں 10 آدمی تھے، انہوں نے اپنا امیر بنایا تھا عثمان بن مظعون صحابی رسول کو۔ یہ عثمان بن مظعون شاید وہ صحابی ہیں جو حضور کے یعنی کہ دو شریک بھائی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر سفر بڑھتا گیا، ساتھی مزید گئے، تو ان میں حضرت جعفر بن ابو طالب جو حضور کے چچا کے بھائی علی کے برادر تھے وہ بھی وہاں پر گئے۔ تو یوں آہستہ آہستہ کچھ یعنی کہ بغیر گھر والوں کے تھے، ان کی گھر والی نہیں تھی، اور کچھ فیملی کے ساتھ گئے تھے، تو یوں یعنی کہ جا کر وہاں پر یعنی 1 یا 2 بار جو ہجرت ہوئی وہاں پر جو ساتھی جمع ہوئے تھے کہ 83 بندے تھے وہاں پر جو پہنچے تھے وہاں پر۔ پھر صحابہ کرام وہاں پر گئے تو ان کو گویا کہ بہت سے فائدے ملے، صرف یہ نہیں تھا کہ کافروں کی تکلیف سے نجات ملے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اسلام کی دعوت بھی ہو جائے، اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کو جو صحابہ کی فکر تھی نا، اس فکر میں بھی ذرا کمی آ جائے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کو دعوت کا ایک اچھا بھلا موقع وہاں پر گویا کہ مل گیا، جو پھر یعنی آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام جب وہاں پر پہنچے تو صحابہ کرام کا تعاقب کرنے کے بعد یعنی کہ تعاقب کرنے کے لیے قریش نے دیکھا کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں وہاں پر گئے ہیں، وہاں پر اب خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیوں نہ ان کے پیچھے بھی دوبارہ اپنے بندے بھیج کر اور وہاں کے بادشاہ کو بہکا کر ان کے لوگوں کو آپس سے یہاں پر لائیں، پھر دوبارہ سے اذیتیں شروع کریں ان پر۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے اپنے 2 نمائندے عبداللہ بن ابی ربیعہ، عمر بن عاص بن وائل، 2 شخصوں کو بھیجا، اور پھر ساتھ ساتھ تحفہ طائف بھی بھیجے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تحفہ طائف اور اکرام کے ساتھ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ اسی کی طرف بولنے لگتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کیا کہ اکرام کا بندوبست بھی کیا، ان کے ساتھ ہدایے بھی بھیجے، اور ساتھ وہاں پر پہنچے۔ جیسے وہاں پر پہنچے تو بادشاہ سلامت کو کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے یہاں کے کچھ بے وقوف لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ نے ان کو پناہ دی ہے، اور انہوں نے اپنا دین چھوڑ رکھا ہے، اور آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا ہے، بلکہ ایک نیا دین انہوں نے ایجاد کیا ہے، ہم نہیں جانتے پہچانتے، اور نہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسا مذہب ہے، اور آپ کے پاس ان کی قوم کے کچھ سربراہ ذمہ دار لوگوں نے بھیجا ہے ہمیں تاکہ آپ ان لوگوں کو واپس کر دیں۔
ہم کو اس لیے بھیجا گیا ہے، ان لڑکوں کو واپس کر دے۔ تو بادشاہ کو جب یہ بات کہے گی تو بادشاہ کے دائیں بائیں جو لوگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ صحیح کہہ رہے ہیں، حدیث کھائے تھے نا، صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں ان کو بھیج دیا جائے۔ تو نجاشی بادشاہ سلیم الفطرت اور سلیم الطبع شخص تھے، انہیں دل بازی نہیں نہ بھی غصہ کیا ان پر، بھائی ایسا کیسے، میرے ملک میں آئے ہیں، مہمان ہیں، میں کیسے جلدی ان کو بھیجوں، پہلے دیکھوں تو صحیح وہ بندے کیوں آئے ہیں، کیا بات ہے، کون سی بات ہے ان کے پاس۔ تو پھر صحابہ کرام جو تھے ان کی طرف انہوں نے پیغام بھیجا کہ یہ میرے پاس آئیں اور بتائیں کہ بھائی یہ کیوں آئے ہیں، کیا بات ہے ان کے پاس۔ تو پھر جیسے وہاں پر آئے بادشاہ سلامت کے پاس، اور ان کے اندر بادشاہ نے خود بیٹھے، بادشاہ خود بھی یعنی کہ اپنے دین عیسائیت کا اچھا بھلا عالم تھا، اور اپنے جو دین عیسائیت کے عالم دوسرے بھی تھے ان کو بھی بلایا، اور پھر حضور کے صحابہ کرام بھی آئے، ان کا امیر مقرر ہوا یعنی کہ متکلم وہ جعفر بن ابی طالب تھے، ان کو یعنی کہ متکلم بنا کے تقریر کے لیے پیش کیا۔ انہیں جو شاندار تقریر فرمائی، یعنی کہ اتنی فصیح و بلیغ بھی تھی، لیکن یعنی کہ بڑی یعنی کہ فصاحت بلاغت عقلی اعتبار سے، زبانی فصاحت بھی تھی، عقلی بلاغت بھی تھی، گویا کہ چھوٹی سی تقریر میں اسلام کی پوری نمائندگی پیش کی تھی، اور یہ بھی پیش کیا تھا کہ ہمارا پیچھے حال کیا تھا اور اب ہم کیا ہیں، ہم نے کیسی کہاں سے ترقی کی ہے، یہ زبردست نقشہ کھینچا۔ اس کا کچھ خلاصہ سن لیجئے کچھ الفاظ میں۔ پھر یعنی جب بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ آپ بتاؤ بھائی آپ کے بارے میں یہ بندے اس طرح بات کرنے آئے ہیں، تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم ایک جاہلیت والی قوم تھے، کسی زمانے میں جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کی بے حیائیوں اور گناہوں میں آلودہ تھے، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا کمزوروں کو پھاڑ کھاتا تھا، ہم اس حال میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب پہلے کی حالت بتائیے، اب نئی درست ہونے والی حالت بتا رہے ہیں، ہم میں سے اللہ نے رسول بھیجا جس کے خاندان حسب نسب سے، جس کی سچائی، امانت دار، عفت و پاک دامنی سے ہم پہلے بھی واقف تھے، ایسا نبی اللہ نے بھیجا۔ اب نبی کی تعریف بھی ہو گئی ساتھ میں۔ اب نبی نے کیا بتایا وہ بتا رہا ہے، انہوں نے ہم کو یہ دعوت دی کہ ہم صرف ایک اللہ پر ایمان لائیں، اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن بتوں پتھروں کو پوجتے تھے ان کو بالکل چھوڑ دیں اور ان سے قطع تعلق کریں، اور انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری کرنے، رشتہ داری کا خیال رکھنے، پڑوسی کا اچھا خیال اور سلوک رکھنے، اور ناجائز حرام باتوں اور ناحق خون کرنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، بے حیائی کے کاموں، جھوٹ، فریب، یتیموں کا مال کھانے، پاک دامن پاک باز عورتوں پر الزام لگانے سے منع کیا ہے۔ دیکھو کتنی فصیح و بلیغ انداز میں بڑی جامع تقریر کر لی۔ اور آگے بھی مزید اس کی تقریر ہے کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، انہوں نے ہمیں نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا حکم دیا ہے۔ تو اتنی باتیں کر لیں، یہاں تک کہ اتنی فصیح و بلیغ تقریر کی۔ ایک انگریز کا کہنا ہے کہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جو نمائندگی مختصر تقریر میں جعفر بن ابی طالب نے کی نا، شاید ہم بڑی بڑی تقریر کر کے بھی اسے نمائندگی نہیں کر سکتے، جو انہوں نے چھوٹی تقریر میں پوری یعنی کہ فساد و براق بات سمجھا بھی لی، اور گویا کہ انہوں نے نا بات اس انداز سے کی کہ وہ اس بات کے فوراً بعد جو ہے متاثر ہو گئے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ نبی آپ کے پاس کچھ لائے ہیں تو بھلا وہ بتائیے، بات لائیں تو بتائیے۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، سورۃ طٰہٰ جو تھی نا وہ پڑھ کے سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، تو یعنی کہ طٰہٰ سورت پڑھی، تو یعنی کہ ایک صحابی تھے، کیا درد تھا، قرآن سمجھ سمجھ کے پڑھ رہے تھے، وہ صحابی پڑھتے گئے، اور وہ جو بادشاہ تھا، بادشاہ کے پاس جو ان کے عالم بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ رو رو کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے کہ کیا عجیب کتاب ہے، کیا عجیب زبان ہے، اور یعنی کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئی رو رو کے، اور ان کے جو سامنے کتاب پڑے ہوئے تھے نا صحیفے آسمانی، ان پر جا کر وہ آنسو گر رہے تھے۔ اتنی فصیح و بلیغ انداز تقریر بھی کی اور قرآن شریف بھی سنایا۔ واقعی قرآن میں اثر ہے، بشرطے کہ ہمارے دل وہ اس طرح کے ہوں، دل اگر ہمارے دھلے ہوں نا، قرآن پڑھیں تو واقعی دل صاف ہو جاتا ہے، پھر رونا آ جاتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے جیسے بات سنی، کہا کہ ٹھیک ٹھیک بات ہے، اس میں کیا خرابی تھی، یہ صحیح تو بات کر رہے ہیں۔ تو واقعی اسے جو نیا دین آیا تو برابر صحیح ہے، وہ اس کی درستگی کی۔ پھر یعنی کہ پھر جو کافر آئے تھے دو، انہوں نے دیکھا کہ ہماری دال نہیں گلنے والی، تو ہمیں شکست ہو رہی ہے، تو پھر ایک کافر نے کہا، عمر بن عاص نے، پھر آخری بلا تیر ماروں شاید کامیاب ہو جائے،
کہا کہ آپ کا جو نبی نا عیسیٰ علیہ السلام، یہ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، زبان سے نکالتے ہیں جو ہم اس کو یعنی کہ بیان کرنا بھی یعنی کہ ہماری مشکل ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں، اس کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے جعفر بن ابی طالب کی طرف منہ کر کے کہا کہ تم بتاؤ تمہارے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تعلیم دی؟ تو ان کو جو تعلیم تھی مختصر وہ بیان کی مختصر الفاظ میں، کہا بادشاہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی نے جو دعوت دی نا، پیغام دیا، وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی روح ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک کنواری پاک باز عورت پر القاء کیا تھا۔ پاک باز عورت بی بی مریم تھی، انہی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ تو جیسے اس نے بات سنی نا، تو اس نے ہاتھ زور سے زمین پر مارا، بادشاہ نے زمین پر مارنے کے بعد، اور پھر وہاں سے ایک تنکا اٹھایا، کہ خدا کی قسم اس نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا، اس تنکے کے برابر بھی اس نے بڑائی نہیں کی، نہ کم کیا ہے، بالکل 100% جناب عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں جیسے اس نے بتایا ہے، تم کیسے کہ ان کی گستاخی کر رہا ہے؟ تو یوں یعنی کہ کافروں کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ الحمدللہ اسلام کو وہ ایک حبشہ کی سرزمین میں ایک فتح ملی تھی زبردست۔ اور پھر منا شاید انہی باتوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ منا اسلام کو الحمدللہ فتح ہوئی، تو بادشاہ بھی مسلمان ہوگا اسی محفل میں، اس کے بعد اور پھر اسی علاقے میں تقریباً اسلام کی دعوت پھیلی تھی۔ تو بہرحال تو اسی زمانے میں کہتے ہیں بادشاہ پر جو ہے ایک بار حملہ بھی ہوا تھا، پھر مسلمانوں نے کی نصرت و مدد بھی کی، اور یوں بھی یعنی کہ بادشاہ کے پاس اسلام اور مسلمانوں کی تعظیم بیٹھ گئی۔ اور پھر مسلمان سمجھو کہ سن 5 ہجری میں وہاں پر، سن 5 نبوی میں وہاں پر گئے تھے، اور سن 7 ہجری میں آئے، اس بیچ میں صحابہ کرام جو وہاں پر تھے حبشہ میں، گویا کہ ان کو 15 سال ہوئے، 15 سال وہاں پر رہے۔ تو 15 سال صحابہ تو واندے تو نہیں بیٹھے تھے نا، وہاں پر فارغ تو نہیں بیٹھے تھے، اور صحابہ کرام کا جو ذوق تھا نا، حضور نے جو بنایا تھا دعوت کا بنایا تھا، بھئی چپ نہیں بیٹھنا، جو دین کی بات آپ کو ملی ہے وہ آپ کو پہنچانی ہے۔ حضور نے خود فرمایا بلغوا عنی ولو آئے، مجھ سے ایک بات بھی پہنچے تم دوسروں کو بتاؤ۔ حضور نے یعنی خوشخبری دی، بھائی میری طرف سے جو بھی چیز پہنچتی ہے تم دوسروں کو پہنچایا کرو۔ تو یعنی صحابہ کرام نے اس پہ یعنی پوری طرح عمل کیا الحمدللہ، اور جو ہے پوری گویا کہ حبشہ کی سرزمین میں جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے، یعنی کہ 15 سالوں کے محنت کے اندر بہت سے لوگوں کو گویا کہ انہوں نے اسلام کی دعوت دی، مسلمان بنا دیا۔ تو یہی گویا کہ اس کے یعنی کہ دعوت کا ایک نتیجہ تھا، جو وقت کا بادشاہ وہاں کا مسلمان ہو گیا، اور اس کو یہ اعزاز ملا کہ حضور نے غائباً اس کا نماز جنازہ پڑھی، اور اس کا اثر بخاری شریف میں ہے کہ اس کا زبردست نتیجہ تھا کہ بادشاہ نے اپنا بھتیجا حضور کی خدمت میں بھیجا۔ آج کوئی اللہ والا بڑا شخص ہو، کسی بھی اللہ والے کو لینے، مولانا فضل الرحمان کو آپ لے لیتے ہیں، پھر ظفر نقشبندی صاحب کو لیتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو لیتے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو لیتے ہیں، بڑے بڑے ہستیوں کو لے لیں، اگر ہم میں سے کسی کو ان کی ایک رات ایک لمحہ فارغ ملے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں چیتیں کچریاں کریں، ہم کیا سمجھتے ہیں کتنے سعادت مند ہوں، اتنے بڑے اللہ والے سے مجھے ایک پوری رات ملی، پوری رات میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، کچریاں کی تھی، باتیں کی تھی، اور پوری زندگی اس کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا سعادت مند ہوں گے وہ لوگ جن کو اس طرح کی اکیلی راتیں حضور کے ساتھ ملی تھی۔ کہ کیا قسمت ہوگی اس بادشاہ حبشہ کے بادشاہ کے بھتیجے کی، جو اس نے اپنا بھتیجا حضور کی خدمت بھیجا تھا۔ حضور کی خدمت میں، خدمت والے کو تنہائیاں تو نصیب ہوتی ہیں نا، اس نے حضور کی کیا خدمتیں نصیب کی ہوں گی۔ یہ گویا کہ ان صحابہ کرام کی محنتیں جو وہاں پر انہوں نے دعوت کی تھی، تو گویا کہ تو الحمدللہ یعنی بڑے سعادت مند ہیں واقعی وہ لوگ جنہوں نے حضور کی صحبت دیکھی، اکیلائی میں بیٹھے تھے، حضور سے باتیں کی تھی، دوسرا کوئی نہیں تھا۔ آج تو ہم کہتے ہیں میرا مجموع میں حضور کی صرف زیارت ہو جائے ہم اس کے لیے مرتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے تنہائیاں حضور کی پائیں تھیں ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ بہرحال اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبشے کی نعمت دی، مسلمانوں کو تکلیف سے بچ گئے، اور دوسری طرف پھر یہ ہوا گویا سن 5 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اور حضور کی دعا تھی کہ حضور نے دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو تقویت عطا فرما 2 بندوں میں سے کسی ایک بندے کے ذریعے سے، یا عمر بن ہشام ابو جہل تھا، یا عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا کہ اللہ تو جو ہے یعنی کہ اسلام کو طاقت عطا فرما۔ علیہ السلام میں کچھ طاقت پہلے بھی تھی، حضور خود بھی دلیر تھے، اور اس کے علاوہ حمزہ رضی اللہ عنہ جو وہ بھی ایک یعنی کہ دلیر شخصیت تھے۔ حضور مزید چاہتے تھے اللہ مزید اسلام اور مسلمانوں کو ایک ہمت ملے، اس کے لیے عمر فاروق کے بارے میں دعا کی گئی۔ تو اس کی قبولیت کا بلا راستہ کھولا، جس کا یعنی طریقہ کار یہ ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یعنی کہ ادھر ادھر کی باتیں کافروں کی سنی، تو یعنی کہ جب ادھر ادھر کی باتیں سنی جاتی انسان کے دل میں باتیں خراب آ جاتی ہیں،
تو پھر ان کو یہ ہوا کہ بھائی نبی علیہ السلام کیا واقعی جو ہے نا لوگوں میں جو ٹسل بناتے ہیں، دشمنی کرواتے ہیں، اس کی دین میں جو بھی آتا ہے، پھر بھائی بھائی کا دشمن، میاں بیوی آپس میں دشمن، اور دو خاندان آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں، کیوں نہ بس اس کا کام تمام کیا جائے۔ تلوار اٹھا کے بس یوں نکلے تھے، تو راستے میں گئے تو راستے میں ایک ساتھی ملا جو ان کا اپنے یعنی کہ قبیلے کا تھا، نعیم بن عبداللہ۔ اس نے کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ محمد علیہ السلام نے نا لوگوں میں ٹسل بنایا ہوا ہے، اور جو ہے ہمارے بتوں کو، ہمارے دین کو برا بلا کہتے ہیں، اور یہ دشمنیاں یعنی پیدا ہونے لگی ہمارے۔ میں نے کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہی کر کے آتا ہوں، نعوذ باللہ من۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم یہ کیا کس دھوکے میں پڑے ہو، تم ادھر جا رہے ہو، اپنے گھر کا حال تو ذرا دیکھو۔ تو اللہ کو گویا کہ راستہ اس کے نکالنا تھا، گھر کا راستہ۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ تیرے گھر میں اسلام آ چکا ہے۔ اچھا میرے گھر میں کون مسلمان ہوتا ہے؟ تیری بہن اور بہنوئی، تیری بہن اس کا شوہر جس کا نام سعید تھا، سعید بن زید، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہا جی ہاں، پہلے ان کا یعنی کہ ان کو دیکھ کر آؤں پھر دیکھتا ہوں ادھر۔ جسے گھر گیا تو یہ گھر کے دروازے کے پاس ہی پہنچا کہ وہاں پر یعنی کہ وہ ٹیوشن چل رہی تھی گھر میں، تو ان کی بہن اور ان کا بہنوئی جو ہے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، سورۃ طٰہٰ۔ وہاں صحابی رسول خباب صحابی تھا، خباب سے قرآن کی ٹیوشن لے رہے تھے، سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ تو جیسے یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریب آئے تو کان سے سنا کہ یعنی کہ اندر کچھ پڑھا جا رہا ہے، سسر پسر ہو رہی ہے۔ جیسے یعنی دروازہ کا کھولو تو ان کو پتہ چلے خباب، یعنی کہ خباب نے کہا تم تو باہر کے بندے، تم کو چھپاؤ۔ ان کو جلدی کسی خالی ایسے کمرے میں چھپایا جہاں کا نہ پہنچ سکے، بھائی خود کوئی ادھر چھپ گئے۔ ان کی بہن جو ہے اس نے یعنی کہ قرآن شریف کے کچھ اوراق تھے، کچھ حصہ تھا، اس کو یعنی کہ اپنے کہیں ران یا کچھ حصے میں یوں چھپا دیا۔ تو بہرحال اتنے میں عمر فاروق آئے، کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کچھ نہیں تھا۔ کہا میں نے سنا تھا۔ کہا اچھا تم سنا تھا؟ تو اس میں یعنی کہ دفعہ دفعی ہوئی، تھوڑی لڑائی ہوئی، جس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بہن کو بھی مارا اور اپنے بہنوئی کو بھی کچھ مارا، کچھ بہنوئی زخمی ہوا اور اس کے کچھ بہن بھی زخمی ہوئی۔ اور کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہا کہ منا یعنی کہ ہم کچھ بھی پڑھ رہے تمہیں نہیں بتائیں گے ہم۔ اور پھر اس عمر فاروق نے پھر اپنے بہن کو دیکھا نا، ایک بہن نے دلیری سے بات کی، کہا تم جس خطاب کا بیٹا ہو تو میں بھی اس خطاب کی بیٹی ہوں، تم بھی اپنے ضد میں ہو تو میں بھی ضد میں ہوں۔ تو نہیں، وہ باتیں یعنی باتیں میں بڑھی، اور پھر بہن کو زخمی بھی دیکھا تو اپنی بہنوں سے جو ہے بہن کے جسم سے جو ہے خون بہتے دیکھا تو دل نرم پڑ گیا۔ جس دل نرم پڑ گیا تو کہا بلا مجھے دکھاؤ تو صحیح، شاید میں بھی پڑھ کے دیکھوں۔ وہ پڑھے لکھے تھے عمر فاروق ذرا، تو کہا کہ نہیں بھائی ایسے میں نہیں دوں گی۔ پھر بہن کو بھی لالچ ہوئی، شاید کیا پتہ کہ اللہ دل کو مائل کرنے والے، اللہ دل مائل کر دے۔ اور اس وقت بہن نے کہا کہ ایسے یہ قرآن ہے، قرآن اسے نہیں دیں گے، اس کے لیے طہارت واقعی ہونی شرط ہے، ضروری ہے۔ کہا تم یعنی نہا کے آؤ پھر تمہیں قرآن دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے میں نہا کر آتا ہوں۔ جسے نہا کے وہ واپس آئے تو صحابی نے کہا تھا وہاں پر شاید خبابی تھا، اس نے کہا کہ وہ نکل آئے پھر تو دیکھا کہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ کہا کہ عمر میں نے آج حضور کو سنا تھا، کہا کل شاید میں نے حضور کو یعنی کہ یا آج نکلتے ہوئے حضور سنا تھا، حضور فرماتے اللہ یعنی عمر بن ہشام یعنی ابو جہل عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے مدد فرمائے اس دین کی۔ تو یعنی کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تمہارے دل کو مائل کرنے والے ہیں۔ تو عمر فاروق نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے اسی وقت کیا کیا، قرآن شریف کی سورۃ طٰہٰ اٹھائی جو تھی، اس کو پڑھا، تو پڑھنے سے ہی بس ایسا احترام اور قرآن شریف کا اثر دل میں بیٹھ گیا، اسی وقت یعنی کہ مائل ہو گئے، نرم ہو گئے۔ کہا مجھے ابھی حضور کی طرف لے کر چلو، کہاں ہیں؟ خباب بن عرت نے فرمایا، کہا کہ وہ جو پہاڑی کے پیچھے صفا پہاڑی کے پاس ایک گھر ہے، وہاں پر حضور رہتے ہیں۔ تو پھر ان کو وہاں پر لے کر چلے تو ایک صحابی جب قریب پہنچے، ایک صحابی نے یعنی اندر سوراخ سے دیکھا کوئی آ رہا ہے، کیونکہ چھپ چھپ کے باتیں ہوتی تھی۔ کہا کون؟ کہا عمر آ رہا ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ آئے، کہا چھوڑو اس کا دروازہ میں دیکھتا ہوں۔ کہا عمر اگر صحیح نیت آ رہا ہے تو بہت ہی اچھا، نہیں تو انہی کی تلوار سے میں اس کا سر قلم کروں گا۔ تو پھر جیسے دروازے پہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو ان کو۔ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قریب ہوئے اور حضور نے ان کو گریبان کو پکڑا، ابن خطاب کس ارادے سے آئے ہو؟ حضور کا روب تھا، ایک جلال تھا، کس ارادے سے آئے ہو؟ تو کہا کہ حضور نے وہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ خاتمے سے پہلے تمہیں کوئی سخت آفت یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر خدا نہ خواستہ منع کچھ کیا تو پھر مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حضور نے فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے اور آپ جو تعلیم ہدایت لائے ہیں اس کو ماننے کے لیے آیا ہوں، قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جیسے یہ منع حضور نے بات سنی نا تو حضور نے خود فرمایا نعرہ تکبیر، صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر حضور نے فرمایا تھا تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ عمر فاروق مسلمان ہو گئے ہیں۔
جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے تو صحابہ کرام میں خوشی سی پھیل گئی اور میں ایک اعتماد بڑھ گیا کہ اب الحمدللہ ہمارے اسلام کے اندر جو ہے ہمیں ایک طاقت ہونے والی ہے انشاءاللہ، اچھی بلی طاقت ملے گی۔ اور واقع ہوا بھی ایسے کہ اس کے بعد جو ہے تقریباً کافروں کی کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عمر فاروق نے خود یعنی کہ وہ نعرہ بھی لگایا تھا، بھائی اگر تم میں سے کوئی بندہ ہے یعنی کہ اپنے بیویوں کو بیوہ کرانا چاہتا ہے تو آئے، بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے عمر کے پاس آئے، عمر سے مقابلہ کریں۔ تو یوں الحمدللہ اسلام کو بڑی تقویت ملی اور دشمنان اسلام جو ہے اس کی کمر ٹوٹی الحمدللہ۔ پھر اسلام میں ترقی تو مزید ہوتی گئی، پھر یعنی کہ مزید قبیلوں سے کچھ لوگ ہیں وہ اسلام میں داخل ہوتے گئے، لیکن قریش نے دیکھا کہ بھائی یہ معاملہ تو بڑھنے والا ہے، معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا کچھ کنٹرول کیا جائے، معاملے کو کنٹرول کیا جائے۔ کنٹرول کرنے کا ان کو یہ بات یہ سمجھ آئی، بھائی بنو ہاشم بنو عبد المطلب جو ہے نا، اب ایسا کیا جائے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ انہوں نے پھر بائیکاٹ کرنے کا پھر سوچا، پھر بائیکاٹ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ یعنی کہ جو لاز ہے نا قوانین لکھے، مثلا انہوں نے یہ لکھا بھائی انتہا ہمارا سوشل بائیکاٹ ہے، کیا ہے بھائی نہ شادی کرنی ہے، نہ لینی ہے، نہ دینی ہے، ان کو نہ دینا ہے نہ لینا ہے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی چیز ان کو یعنی کہ بیچنے کے لیے دینی ہے نہ لینی ہے، اور یعنی کہ ان سے بالکل سوشل بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور پھر اس کو یہ کہ لکھ لو، لکھنے کے بعد پھر کعبۃ اللہ پر اس کو چسپاں کرو، کعبۃ اللہ پر لٹکا دو، تاکہ جو بھی یعنی کہ بندے ہیں وہ اس کو دیکھیں اور پتہ چلے کہ جو ہمارے ساتھ یوں کرتا ہے یعنی ہمارے بتوں کو کہتا ہے تو ان کے ساتھ یہ اشر ہونے والا ہے۔ تو پھر یہ کیا انہوں نے لکھوایا، لکھنے کے بعد جو ہے کعبۃ اللہ پر لٹکا دیا یہ دستاویز کا معنی ہمارا بائی کارڈ ہے۔ انہوں نے بائی کارڈ کیا اور بائی کارڈ کے سلسلہ شروع بھی ہو گیا۔ اس بیچ میں کیا ہوا تقریباً سن 7 ہجری میں، سن 7 نبوی میں یہ بائی کارڈ شروع ہوا اور چلتے چلتے تقریباً سن یعنی 10 نبوی تک مانا پورے 3 سال یہ مانا سوشل بائی کارڈ ان کا چلا، اور ان کے یعنی کہ ان کے ساتھ یعنی کہ قریش نے سب نے بائی کاٹ کیا، باقی یعنی کہ ابو لہب بھی اس میں نکل گیا، باقی جو یعنی کہ بنو ہاشم کی اولاد تھی، عبد المطلب کی اولاد تھی، وہ سب اس میں محصور تھی، یعنی ایک گویا کہ خاص محدود دائرہ تھا کہ اس کو ان کے باہر نہ آنے دینا ہے، نہ جانے دینا، نہ بیچنی ہے، نہ کچھ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے ان کو۔ تو بہرحال ان کے بعد جو بھی یعنی کہ کھانا تھا وہ کھا کے وہ بھی ختم ہو گیا، وہاں پر پانی کا جو بندوبست ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یعنی کہ یہاں تک بات آئی کہ یعنی کہ جب بھوک ہوتی تو پتے کھا کے گزار کرتے تھے، اور ماؤں کا دودھ بھی سوکھ گیا، بچے بہت روتے تھے، بڑی تکلیف تھی، 3 سال بڑی تکلیف انہوں نے گزارا۔ پھر بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اندرونی طور پہ قریش کے کچھ نرم دل لوگ تھے یعنی کہ اندرونی طور کو یعنی کہ معاملت کرتے تھے ان کے ساتھ، لیکن یعنی کہ باہر کھلے عام کوئی یعنی کہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا تھا۔ بڑی شدت کے دن ان کو گزارنے پڑے، حضور کی دعوت تو جاری تھی اس بھوک کے ساتھ ہی، لیکن یعنی حضور نے بھی بڑا صبر کیا اور صحابہ کے نام صبر کیا، حضور کے خاندان والوں نے بھی، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب نے بڑا صبر کیا اس تکلیف کے بعد۔ اب 3 سال پورے ہو گئے یعنی قریب تھے، انہوں نے یقین کے لیے کیا تھا کہ یہ سوشل بائی کارڈ ہے ہمارا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے کھولنے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، ہشام بن عمر ایک بندہ تھا قریشیوں میں سے تھا، اور حوصلہ مند شخص تھا، اور یعنی کہ نرم انسان تھا، یعنی کہ اچھے سلوک کرنے والے۔ اس کے دل میں یہ بات آئی بھائی یعنی ہم تو صحیح طرح کھائیں پئیں ہٹے کٹے، اور ان کے بچے بھی بیچارے روتے رہیں، ان کو عورتیں بیچاری بھوکھی رہیں، یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے، کچھ کیا جائے۔ خود متحرک بندے تھے، خود بھی اٹھے اور دوسرے لوگوں کو تیار کیا، تقریباً 5 شخصوں کو تیار کیا، بھائی یہ جو بائی کارڈ ہے نا اس بائی کارڈ کو کالعدم کرنا ہے، بس منسوخ، بس ختم کرنا ہے۔ اور ان کے بعد یعنی کہ زہیر بن امیہ کی امی تھی عاتقہ بن عبد المطلب، پھر وہ سامنے آئی، اس نے کہا کہ اے مکے والو، ہم مزے سے کھائیں پئیں اور بنی ہاشم کو وہ دانے کے لیے ترسے، ان کی جانیں چلی جائیں، اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ بس ہم اس ظالمانہ معاہدے کو پرزہ کریں گے، عورت نے کہا۔ تو بہرحال اکثر کی طرف بات اس طرف تھی، ابو جہل نے مداخلت کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی بات نہ چل سکی، تو انہوں نے یعنی کہ یہ بات کی کہ بھائی اس کو پردہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے یہ معاہدے کے پاس پہنچے، جو کعبۃ اللہ کے سامنے لٹکا ہوا تھا، دیکھا تھا معاہدہ تو پہلے سے ہی جا چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، وہ دیمک کھا چکا تھا، اس کو دیمک کھا چکا تھا، کچھ بھی نہیں بچا، صرف ایک جملہ بچا تھا، بسمک اللہم، بس اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں نا، وہ لفظ باقی تھا کہ اللہ کے نام کی عزت تھی، باقی کو دیمک کھا چکا تھا۔ حضور نے اس شعیب ابی طالب کے اندر جو تھے نا حضور، یعنی اس گھاٹی میں جہاں پر حضور کو بند کیا گیا تھا، محصور کیا گیا تھا، یعنی نظر بند کیا گیا تھا، تو حضور نے وہاں پر اپنے چاچے ابو طالب کو بتایا کہ اس کو دیمک کھا چکا ہے، یعنی کہ معاہدے والی دستاویز کو کھا چکا ہے، وہ آئی نہیں، تو واقعی دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں۔ تو یعنی کہ وہ ان کا فیصلہ بھی تھا،
اور باقی جو ان کا یہ معاہدہ تھا انہوں نے یعنی آخر طے کر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر تھے نا یعنی شیب ابی طالب کے اندر، تو پھر یعنی آخری سال جب تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ 3 سال یہ بھی تکلیف کے تھے، ایک حضور کو یہ بھی صدمہ ہوا. ایک ہی سال سن 10 سے جو آخری سال تھا حضور کو بڑا دھچکا یہ لگا، ایک ہی سال کے اندر حضور یکے بعد دیگرے ایک ہی مہینے کے فاصلے کے اندر حضور کا جو چاچا تھا ابو طالب، جو حضور نے یہاں تک 50 سال کی عمر تک حضور کی بڑی نصرت مدد کرتا رہا، وہ وفات ہو گیا. بس اس کے پھر یعنی تقریباً 10 دن بعد یا ایک مہینے بعد جو ہے حضور کی بیوی، جو حضور کی بہت یعنی ہمت افزائی حوصلہ افزائی کرنے والی جو تھی یعنی ہمیں خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی وفات ہو گئی. حضور کو بڑا دھچکا لگا، بڑا صدمہ. اب حضور کا کوئی نہیں تھا، چچا جو تھا وفات ہو چکا، گھر والی جو یعنی ہمت حوصلہ افزائی کرنے والی وہ بھی گئی. تو اب تو یعنی کہ پہلے ابو امی تو پہلے گئے، دادا پہلے گیا تھا، اور بچہ تھا یہ چاچا وہ بھی گیا، گھر والی ہمت والی وہ بھی چلی گئی. اب حضور کی کوئی بیوی بھی نہیں تھی اس بیچ میں، اور پھر حضور کے صرف بچے تھے، یتیم بچے تھے بس. یہ یعنی کہ حضور کے 5 بچے، 4 بیٹیاں تھیں اور 2 یعنی کہ بیٹے تھے. یہ حضور کی یعنی کہ 6 بچے تھے بس. اب حضور کا کوئی نہیں تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد کرنی تھی، پھر اللہ نے بعد میں راستہ کھولا حضور کو. اس کے بعد پھر یعنی کہ 1 ماہ بعد حضور نے پھر دوسرا نکاح کیا یعنی کہ واسطے سے بی بی سودا بنت زمعہ سے. پھر حضور کو یعنی کہ ایک گھر والی ملی، جس طرح اس وجہ سے کہ بچوں کی سپورٹ ہو سکے حضور نے پھر شادی کی. بہرحال آپ وسلم کو یہ بہت بڑا یوں صدمہ پہنچا. تو یہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک کافی ہم نے حصہ دیکھا. اور اس کے بعد جو ہے مزید یعنی کہ سیرت کے واقعات میں کیا ہوا تو وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. لیکن ایک واقعہ ہے اگر اس کو پڑھ لیتے ہیں. یعنی طفیل بن عمر دوس قبیلے کے تھے نا. ہاں، اس بیچ میں جب اس نے کافروں نے کہا نا، یہ بات بنائی ہوئی تھی کہ بھائی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ ہوئی کہ جادوگر ہے. انہوں نے کہا کہ آخری کیا بات ہے، میں دیکھوں تو صحیح، جادوگر ہے، مجنون ہے، پاگل ہے کیا، یہ جیسا یہ کہتے ہیں، جب خود جاؤں. تو اس نے کہا پہلے تو میرے دل نے کہا کہ مجھے نہیں جانا، جب وہ کہتے ہیں واقعی پاگل ہے تو پاگل کے بعد کیوں جانا. پھر اللہ نے مجھے زوری گویا کہ کھینچا. میں یوں راستے میں نکلتے ان کے حرم پاک میں آیا، دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں. قریب تھے، حضور کا کلام تو سنا تھا، تھوڑا یعنی کہ اثر ہوا. نماز میں حضور شاید جہرن پڑھتے تھے آواز سے. پھر جیسے حضور فارغ ہوئے اس کے بعد حضور سے میری بات ہوئی، حضور کا قرآن سنا. جیسے قرآن سنا تو وہ میرے دل کے اندر چلا گیا. تو میں ویسے خود شاعر تھا، شاعر بھی تھا اور اپنے یعنی کہ علاقے کا ممتاز شخص تھا. تو یعنی کہ میں نے شاعری پڑھی ہوئی تھی، میں شاعر تھا، مجھے پتہ تھا شاعر کی زبان ویسے نہیں ہوتی، یہ کوئی اور چیز ہے. پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس نے فرمایا جاؤ اس کی دعوت دو. اس نے کیا کیا، اپنے علاقے دوست میں گئے، وہاں پر اسلام کی دعوت دی، خوب دعوت دی، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اس طرح الحمدللہ. تو اللہ پاک نے جو ہے یوں صحابہ کرام کے اور حضور کے دروازے آہستہ آہستہ مسجد کھولے اور اسلام کو یوں ترقیاں عطا فرمائیں. اور حضور نے مزید دعوت دی. مزید دعوتیں کیا تھیں، کیا سلسلہ تھا، ان کو انشاءاللہ کل معلوم کریں گے. صلی اللہ پاک کی دعا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا پیغمبر علیہ السلام عطا فرمایا، اتنی قربانیاں دیں دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے. ہم نے ان میں سے گویا کہ کوئی دھکا بھی نہیں کھایا ابھی تک. پوری تکلیف اٹھائی، صحابہ کی ہم تکلیف اٹھائیں، بڑی بڑی مشقتیں اٹھائیں. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، حضور کی تابعداری کرنی چاہیے. صلی اللہ پاک کی دعا ہے جو کچھ کہا اس نے قبول منظور فرمائے، ملک دوست نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین.